امریکی صدر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اس ہفتے پہلا غیر ملکی دورہ مکمل کیا، جس کا اختتام جنیوا میں روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات سے ہوا۔ گزشتہ روز ہونے والی طویل بات چیت کو امریکی صدر نے حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے موقع پر ہوا جب امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات خاصے کشیدہ ہیں۔ اس ملاقات سے کیا حاصل ہوا، اس کی تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے نخبت ملک۔ نخبت، پہلے یہ بتائیے کہ کن عالمی امور پر بات چیت ہوئی؟ جی ارم، اگر اس بات کا احاطہ کرنا چاہیں کہ کون سے بین الاقوامی امور پر دونوں رہنماؤں نے بات کی ہے تو اس کے لیے ملاقات کے بعد صدر بائیڈن کی میڈیا سے کہی گئی یہ بات مددگار ہو سکتی ہے، جس کے مطابق افغانستان کے ایشو پر صدر پوٹن نے ان سے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ وہاں امن اور استحکام لانے میں کامیاب ہوگا، جس کے جواب میں صدر بائیڈن کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بہت حد تک تعلق روس سے بھی ہے، جس پر صدر بائیڈن کے مطابق صدر پوٹن نے انہیں افغانستان اور ایران کے معاملات پر مدد کی پیشکش کی ہے۔ صدر بائیڈن کہتے ہیں کہ اس پیشکش کے جواب میں انہوں نے روسی صدر پر یہ واضح کیا ہے کہ وہ شام اور لیبیا میں بھی امن اور استحکام دیکھنا چاہیں گے۔ ارم، یہ بتائیے کہ ملاقات کا ماحول اور مزاج کیسا رہا؟ جی ارم، دونوں ملکوں روس اور امریکہ کے درمیان بہت سے معاملات ہیں جو ابھی حل طلب ہیں اور ان کے درمیان کشیدگی بھی پائی جاتی ہے ان معاملات کو لے کے۔ یہی وجہ تھی کہ ملاقات سے پہلے یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ بات چیت تناؤ کے ماحول میں ہو۔ اپریل میں ہم جانتے ہیں امریکہ نے 10 روسی سفارتکاروں کو روس واپس بھیجا تھا اور 6 روسی ٹیکنالوجی کمپنیز پر الزام عائد تھا کہ انہوں نے ایک امریکی ٹیکنالوجی انفارمیشن کمپنی کی ہیکنگ کی ہے، جس کے بعد روس پہ نئی تعزیرات اور پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ملاقات سے پہلے اس کی کامیابی سے متعلق بہت کم توقعات منسلک کی گئی تھیں، لیکن ملاقات کے فوراً بعد ہونے والی الگ الگ پریس کانفرنسز میں دونوں ہی رہنماؤں نے ایک دوسرے کے حوالے سے مثبت انداز میں بات کی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی سرد جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی اور میری جنریشن کی عمر کے بیچ 10 سالوں کا فرق ہے، اور یہ ایسا لمحہ نہیں جیسا کہ ہم 60 کی دہائی میں امریکہ میں کہتے تھے کہ چلو ایک دوسرے کے گلے لگو۔ پھر بھی یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں، چاہے آپ کا ملک ہو یا میرا، کہ ہم کسی نئی سرد جنگ کا آغاز کریں۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دینے اور ہمارے گلے لگنے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں اب بھی فکر ہے کہ ہم ان کا گھیراؤ کر لیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے یہ خدشات اس تعلق کی بنیاد کا محرک ہیں جو وہ امریکہ سے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ I don't think they are the driving force as the kind of relationship he's looking for with the United States. Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого. میں کہہ سکتا ہوں کہ امریکی صدر جو بائیڈن بہت تعمیری اور متوازن شخصیت ہیں، جیسے مجھے توقع تھی، اور وہ فوری ہی واضح ہو گیا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بات کی اور یہ کہ ان کی والدہ نے انہیں کیا کہا تھا۔ یہ ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بظاہر لگے کہ ان باتوں کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس سے انسان کی اخلاقی اقدار کا پتہ ضرور چلتا ہے۔ بہت سے مسائل پر ہماری آراء آپس میں قدرے مختلف ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ دونوں اطراف نے ایک دوسرے کو سمجھنے اور دو طرفہ طریقہ کار اپنانے کے لیے راہیں تلاش کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اور جہاں تک سائبر سیکیورٹی کا تعلق ہے تو ہم اس بارے میں آپس میں بات چیت کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ دونوں ملکوں میں ٹینشن کا یہ عالم تھا کہ روس اور امریکہ کے سفیر اس وقت اپنے عہدوں پر کام نہیں کر رہے، اور صدر پوٹن نے کہا ہے کہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے صدر بائیڈن نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ دونوں سفیروں کا کام جلد بحال کیا جائے گا۔ ارم، تھینک یو نخبت۔